السلام علیکم حاضرین اکرام، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کی خاطر کوئی شخص مصافحہ کرے، سلام کرے، مصافحہ کرے اور باہم ملے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص آپس میں دو شخص ملاقات کرے، سلام کرے اور مصافحہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پہ اگر ہم اور آپ عمل پیرا ہو جائیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارا اور آپ کا بیڑا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کی منزل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ وضو کی حکمتیں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ مغربی ممالک میں مایوسی یعنی ڈپریشن کا مرض ترقی پر ہے، دماغ فیل ہو رہے ہیں، پاگل خانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نفسیاتی امراض کے ماہرین کے یہاں مریضوں کا تانتا باندھا جا رہا ہے، قطار لگے ہوئے ہیں، لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ مغربی جرمنی کے ڈپلومہ ہولڈر ایک پاکستانی فزیو تھراپسٹ کا کہنا ہے کہ مغربی جرمنی میں کے علاوہ اور کن کن طریقوں سے یعنی ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنے مقالے میں یہ حیرت انگیز انکشاف کرتا ہے، میں نے ڈپریشن کے چند مریضوں کے روزانہ 5 بار منہ دھلایا، کچھ عرصے بعد ان کی بیماری کم ہو گئی، پھر ایسے ہی مریضوں کے دوسرے گروپ کے روزانہ 5 مرتبہ یعنی منہ، ہاتھ، پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت افاقہ ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا، اپنے مقالے کے آخر میں اعتراف کرتا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی کا مرض بہت کم پایا جاتا ہے۔ مایوسی کا مرض بہت کم پایا جاتا ہے۔ کس لیے کم پایا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دن میں کئی مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں یعنی وضو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جو نماز کا تحفہ لا کر دیا ہے، یقین جانیے یہ کسی اور کا تحفہ نہیں، اللہ رب العزت کا تحفہ ہے۔ اور اس نماز کو، اس تحفے کو پڑھنے کے لیے پہلے وضو کیا جاتا ہے، وضو سے پہلے غسل کیا جاتا ہے یعنی پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے پاکی حاصل کر لی، صرف بدن کا پاکی نہیں، کپڑے کا پاکی نہیں، ٹوپی کی پاکی نہیں، بدن کی پاکی نہیں، بلکہ دل کو اگر آپ نے پاک کر لیا ہے تو قسم خدا کی آپ کی نمازیں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جھنجھوڑ کر اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یعنی وہ گڑ گڑاتی ہے، عرض کرتی ہے، مولا تعالیٰ فلاں شخص کو بخش دے۔ حضرات محترم، جب ہم اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، عرش کا پایا ہلنے لگتا ہے، عرش کا پایا ہلنے لگتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے، حالانکہ میرے خدا اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ عرش اعظم کا پایا کیوں ہل رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت پھر بھی ارشاد فرماتا ہے،
جانتے ہوئے بھی پوچھ رہا ہے میرا رب کائنات، اے عرش اعظم کیوں ہل رہا ہے، تمہاری آوازیں ایسی کیوں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں عرش اعظم عرض کرتا ہے، یا پاک پروردگار عالم، فلاں شخص نے تیری بارگاہ میں ساری دنیا کی کاروبار کو چھوڑ کر، سارے کاموں کو چھوڑ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے تیرے دروازے پہ آ چکا ہے، اپنے گھر کے دروازے چھوڑ کر، غیروں کے دروازے چھوڑ کر تیری دروازے پہ آ چکا ہے، تیری بارگاہ میں دستک دے رہا ہے، اور وہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے عرش اعظم تو گواہ بن جا، میں اس شخص کو، میں اس بندے کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ رب العزت کی ہر ایک عبادات کو، ہر ایک کام کو جو اللہ رب العزت کے فرمانے والی شان ہو، ان پہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اس سے محبت کریں اور اس پہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر جہان میں کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے۔ آج ہم اور آپ جانتے ہیں ملک کے سمویدھان پہ لوگ چل رہے ہیں، سمویدھان کے قانون پہ چلنا آپ کے لیے آج کے دور میں فرض عین ہو چکا ہے، چلنا ہوگا۔ لیکن آپ مان لیجئے کہ آپ اپنے ملک کے لیے سمویدھان کو مانتے ہیں، تو کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے، کیا اس قانون کو کم سے کم اپنے گھر میں تو لاگو کر لیں؟ اللہ کا مقدس کلام مجید فرقان حمید کے تحت اگر آپ نے اپنا قانون اپنے گھر میں لاگو کر دیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ہی بات نہیں بلکہ آپ کے پریوار میں، اس گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ کے بہترین بندوں میں شمار ہو جائیں گے، یعنی متقی، تقوی، پرہیزگاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ جب ہم پرہیزگاروں میں شمار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ نماز پڑھنا کہاں منع ہے؟ آپ غور سے سماعت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا ہے کہ آپ قبرستان میں نماز نہ پڑھیں، دوسری جگہ وہ ہے جہاں پہ جانور ذبح کیا جاتا ہے وہاں نماز نہ پڑھیں، تیسری جگہ وہ ہے جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے وہاں نماز نہ پڑھیں، چوتھی جگہ وہ ہے جہاں پہ حمام ہے، یعنی بیت الخلا ہو یا حمام کی جگہ پہ آپ نماز نہ پڑھیں، پانچویں جگہ شارع حرام، یعنی ایسی جگہ پر نماز پڑھنا منع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ان جگہوں پر نماز نہ پڑھیں۔